السلام علیکم دوستو آج 15 نومبر 2019 جمعے کا دن ہے۔ دن کی سب سے بہترین خبروں میں آپ سنیں گے کہ پوری دنیا میں تیز ترین انٹرنیٹ آنے جا رہا ہے۔ ایرانی صدر حسن روحانی کا امریکہ بارے میں تازہ سخت ترین بیان۔ سعودی عرب میں لیبر ویزا ختم کر دیا جائے گا۔ مراکش میں ایک عمر رسیدہ بزرگ خاتون کے ساتھ انتہائی برا سلوک۔ صدر ٹرمپ ترک صدر رجب طیب اردوان کی تعریفیں کرنے پر کیوں مجبور؟ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں تمام سرکاری اور پرائیویٹ سکول بند۔ فرانس کی مسلمانوں بارے میں حیرت انگیز رپورٹ۔ بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں کارروائیوں کے دوران روبوٹ کا استعمال کرے گی۔ بابری مسجد فیصلے کے بعد ہندوستان میں تمام عبادت گاہیں خطرے میں، پاکستان کا نیا بیان۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا امریکی صدر ٹرمپ پر افسوس کا اظہار۔ نواز شریف کے جسم پر سوجن پیدا ہونا شروع۔ نیتن یاہو کی جہاد اسلامی کے کمانڈر کو شہید کرنے کے بعد تازہ دھمکی۔ تو آئیے دوستو چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ دوستو اگر ہو سکے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو بر وقت پتہ چل جائے تو بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ شکریہ۔ پوری دنیا میں انٹرنیٹ کی فراہمی کے لیے اسپیس ایکس کمپنی نے اسٹار لنک کے سلسلے کی 5 درجن سیٹلائٹ کی پہلی کھیپ کامیابی کے ساتھ خلا میں روانہ کر دی ہے۔ اسپیس ایکس کمپنی اسٹار لنک کے سلسلے کی 12,000 سے زائد سیٹلائٹس نچلے زمین مدار میں بھیجنا چاہتی ہے تاکہ دنیا میں ہر جگہ انٹرنیٹ کا جال بچھایا جا سکے۔ اسپیس ایکس کے بانی اور چیف ایگزیکٹو آفیسر نے کچھ عرصہ قبل کہا تھا کہ وہ سیٹلائٹس کے ایک نیٹ ورک کے ذریعے خلا سے دنیا کو انٹرنیٹ دینے جا رہے ہیں، جو بہت تیز رفتار انٹرنیٹ ہوگا۔ یہ انٹرنیٹ دوستو اب چالو ہو چکا ہے اور جلد دنیا اس تیز ترین رفتار والے انٹرنیٹ سے بہرہ مند ہو سکے گی۔ اسپیس ایکس نے اپنے اسٹار لنک کے منصوبے کے تحت 60 سیٹلائٹس خلا میں بھیجی ہیں اور ان سیٹلائٹس کی تعداد 30,000 تک لے جائیں گے، جس کے بعد پوری دنیا میں ایک انٹرنیٹ نیٹ ورک سے منسلک ہو جائے گی۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ انٹرنیٹ سروس پوری دنیا میں جلد چالو ہونے والی ہے۔ ادھر دوستو ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ واشنگٹن کا مقصد صرف اور صرف مسلمانوں کے وسائل اور خطے کا تیل لوٹنا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل فلسطین کے مسئلے کو فراموش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایرانی صدر نے کہا کہ فلسطین کے ساتھ ساتھ قبلہ اول بیت المقدس مسلم دنیا کا سب سے اہم مسئلہ ہے۔ افغانستان، عراق اور یمن میں قتل عام کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ واشنگٹن اور تل ابیب پچھلے 3 دہائیوں سے خطے میں تمام جنگوں، ہلاکتوں اور اختلافات کے ذمہ دار ہیں۔ دشمنوں نے اس سلسلے میں کچھ کامیابی تو حاصل کی ہے، لیکن خوش قسمتی سے اپنے مذموم مقاصد کو حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل مسلم دنیا کی بیداری کی وجہ سے اپنے مذموم مقاصد میں ناکام ہو چکے ہیں۔ دوستو سعودی عرب میں لیبر ویزا ختم کر دیا جائے گا۔ وزارت محنت نے اس پر کام شروع کر دیا ہے۔ وزارت ایک منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ مستقبل میں مرد یا خاتون لیبر کا ویزا یا پیشہ ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے تحت کمپنیوں کی جانب سے پیشوں میں ترمیم لازم ہوگی۔ پروگرام اگلے ماہ دسمبر سے ایک سال کے لیے اختیاری طور پر نافذ العمل ہوگا، جس کے بعد یہ لازم قرار دے دیا جائے گا۔ دوستو ادھر افریقی ملک مراکش میں ویل چیئر پر موجود ایک عمر رسیدہ خاتون کو ٹرام میں بغیر ٹکٹ بیٹھنے کی کوشش کے دوران دھکا دے کر نیچے گرانے پر عوام میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ یہ افسوسناک واقعہ گزشتہ روز اس وقت پیش آیا جب ٹرام کے ایک سٹاپ پر موجود ملازم نے عمر رسیدہ خاتون کو سفری ثبوت کے لیے سبز کارڈ دکھانے کو کہا۔ خاتون نے کارڈ نہ ہونے کی معذرت کی اور اسٹیشن پر موجود ملازم سے کارڈ کے بغیر ٹکٹ دینے کی درخواست کی۔ اس پر وہاں پر موجود ایک ملازم نے اسے پہلے اس کی ویل چیئر سے گھسیٹا اور اس کے بعد دھکا دے کر نیچے گرا دیا۔ موقع پر موجود مسافروں نے خاتون کی مدد کی کوشش کی، مگر تب تک وہ زمین پر گر چکی تھی۔ شہریوں نے عمر رسیدہ خاتون سے بدسلوکی کے واقعہ کی فوری انکوائری اور اس میں ملوث ملازمین کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ دوستو ترک صدر رجب طیب اردوان آج کل امریکہ کے دورے پر ہیں۔ وائٹ ہاؤس پہنچنے پر صدر ٹرمپ نے طیب اردوان کا گرم جوشی سے استقبال کیا، جبکہ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات کے دوران ترکی کی جانب سے روس سے میزائل سسٹم خریدنے پر بھی بات ہوئی۔ امریکی صدر نے ترک ہم منصب کے آگے پلکیں بچھاتے ہوئے تعریفیں کرتے پائے گئے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ہم ایک طویل عرصے سے دوست ہیں اور شاید پہلے دن سے ہی دوست ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو ملکوں کو سمجھتے ہیں اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم کہاں سے آ رہے ہیں۔ ٹرمپ نے صدر اردوان اور ان کی اہلیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ اپنے ملک اور خطے میں انتہائی قابل احترام ہیں۔
ترکی کی روس سے میزائل سسٹم کی خریداری پر امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ترکی کے روس سے S-400 جیسے فوجی ساز و سامان کے حصول نے ہمارے لیے سنجیدہ مسائل کو جنم دیا۔ ہم اس معاملے پر مسلسل بات کر رہے ہیں، ہم نے آج بھی اس معاملے پر بات کی اور ہم اپنے مستقبل کے بارے میں یہ بات کرتے رہیں گے۔ امید ہے کہ ہم اس صورتحال پر قابو پا لیں گے۔ اس موقع پر ترک صدر طیب اردوان کا کہنا تھا کہ دو ملک صرف اسی صورت مسائل پر قابو پا سکتے ہیں جب وہ مذاکرات کریں۔ 36 لاکھ مہاجرین کے معاملے پر کسی دوسرے ملک نے ترکی سے تعاون نہیں کیا۔ جب کوئی بھی مہاجرین کو قبول نہیں کر رہا تھا تو ہم نے انہیں قبول کیا۔ دوستو، ادھر بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں فضائی آلودگی کی سطح میں خطرناک حد تک اضافے کے باعث تمام سرکاری اور پرائیویٹ سکول 2 دنوں کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ نئی دہلی میں فضائی آلودگی کی سطح بڑھنے کے بعد انوائرمنٹ پولیوشن اینڈ کنٹرول اتھارٹی نے سکول کو بند رکھنے کا کہا تھا۔ دوستو، ادھر فرانس میں کیے جانے والے ایک تحقیقی مطالعے میں اس امر کی تصدیق کی گئی ہے کہ 1979 میں سوویت یونین کی جانب سے افغانستان پر حملے کے بعد اگست 2019 تک دنیا بھر میں شدت پسندوں کی دہشت گرد کارروائیوں کا شکار ہونے والے افراد میں سے 90% مسلمان ہیں۔ رپورٹ کے مطابق مذکورہ مدت کے دوران شدت پسند تنظیموں نے دہشت گردی کی 33,000 کارروائیاں کی۔ ان کارروائیوں میں 167,000 افراد ہلاک اور 1,51,000 زخمی ہوئے۔ پیرس حملوں کے 6 برس پورے ہونے کے بعد رواں ہفتے کے آغاز میں شائع ہونے والی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 90% دہشت گرد کارروائیاں مسلم ممالک میں ہوئیں اور اس کا شکار ہونے والے مجموعی افراد میں سے 91% مسلمان تھے۔ رپورٹ کے مطابق داعش تنظیم کی جانب سے کارروائیوں میں 54% فرانس میں ہوئیں۔ دوستو، ادھر سری نگر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران روبوٹ استعمال کرے گی۔ بھارتی وزارت دفاع نے کم از کم 25 برس تک کارآمد رہنے والے تقریباً 550 روبوٹس کی خریداری کا عمل شروع کر دیا ہے۔ بھارتی فوج کے سینئر آفیسر نے بتایا کہ ان روبوٹس میں سیڑھیوں پر چڑھنے، رکاوٹیں عبور کرنے اور دستی بم داغنے کی صلاحیت موجود ہوگی، جبکہ یہ 20 سینٹی میٹر گہرے پانی کو بھی عبور کر سکیں گے۔ قابض بھارتی فوج ان روبوٹس کو مقبوضہ کشمیر میں تلاشی آپریشنوں کے دوران پہلی دفاعی لائن کے طور پر استعمال کرے گی۔ دوستو، ادھر پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت کی کمر دیوار کے ساتھ لگ چکی ہے۔ انڈیا کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آرٹیکل 370 کے فیصلے سے کیسے باہر نکلیں۔ بابری مسجد فیصلے کے بعد ہندوستان میں تمام عبادت گاہیں خطرے میں آ گئی ہیں۔ اس معاملے کو مختلف فورمز میں اٹھائیں گے۔ بابری مسجد کو اپنا اندرونی معاملہ قرار دینے کے باوجود وہ OIC کے ایجنڈے پر موجود ہے۔ دوستو، ترک صدر رجب طیب اردوغان نے امریکی صدر ٹرمپ کے کردوں کے رہنما فرحت آبدی شاہین کے ساتھ اچھے سلوک پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے ان دنوں امریکہ کے سرکاری دورے پر ہیں۔ رجب طیب اردوغان نے کہا کہ امریکہ ایسے شخص کا خیر مقدم کرتا ہے جو ہمارے خلاف ہیں۔ کرد رہنما فرحت آبدی سینکڑوں ترک عوام کی ہلاکت کا سبب بنا ہے۔ CIA کی کچھ دستاویزات جن میں بتایا گیا تھا کہ شاہین دہشت گرد ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بار بار دہشت گرد رہنما کی تعریف کی اور کہا کہ وہ اسے دیکھنے کے منتظر ہیں۔ رجب طیب اردوغان نے کہا کہ امریکہ کے صدر ٹرمپ سمیت بعض حکام کی طرف سے کرد کے نام سے پکارے جانے والا گروپ اصل میں علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم ہے۔ ترکی کردوں کو اپنے بھائیوں کی طرح دیکھتا ہے اور یہی نہیں بلکہ ترکی سب سے زیادہ کرد آبادی رکھنے والا ملک ہے۔ ترک صدر کا مزید کہنا تھا کہ جسے آپ کرد کہتے ہیں وہ اصل میں عام شہری نہیں بلکہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے۔ دوستو، ادھر پاکستان میں ادویات کی ہائی ڈوز کے سائیڈ ایفیکٹ سے نواز شریف کے جسم پر سوجن پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ہائی ڈوز پلیٹلیٹس کی مقدار کو کنٹرول کرنے کے لیے نواز شریف کو سفر کے قابل بنانے کے لیے مجبوراً دی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ سے نواز شریف کی بلڈ شوگر بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ ڈاکٹروں نے نواز شریف کے لیے انسولین کی مقدار بڑھا دی ہے اور اب انہیں دن میں 4 مرتبہ انسولین لگائی جا رہی ہے۔ نواز شریف کی صحت کے جائزے کے لیے شریف میڈیکل بورڈ کا اجلاس ہوا ہے، جس میں ڈاکٹرز نے نواز شریف کے جسم پر ظاہر ہونے والے منفی اثرات پر فکر مندی، گہری تشویش اور پریشانی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ جلد کچھ نہ کیا گیا تو معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ڈاکٹروں کو تشویش ہے کہ ہائی ڈوز کے منفی اثرات نواز شریف کی زندگی کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ دوستو، نیتن یاہو نے دھمکی دی ہے کہ فلسطینی مزید صدمے سہنے کے لیے تیار رہیں۔ نیتن یاہو کے دھمکی کے بعد اسرائیلی فوج کے میزائل حملوں میں شدت آ گئی ہے۔ نیتن یاہو نے غزہ سے تعلق رکھنے والی فلسطینی مزاحمتی تنظیم جہاد اسلامی کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ سے راکٹ حملے روکے جائیں ورنہ مزید صدموں کو سہنے کے لیے تیار رہیں۔
اگر جہاد اسلامی نے راکٹ حملے بند نہیں کیے تو تابڑ توڑ حملے کریں گے۔ اسرائیل کسی رحم کے بغیر ان حملوں کا جواب دے گا۔ منگل کے روز اسرائیلی فوج نے غزہ میں جہاد اسلامی کے کمانڈر ابو العطا کے گھر پر میزائل حملہ کیا تھا، جس میں کمانڈر اپنی اہلیہ سمیت شہید ہو گئے تھے، جبکہ اس کے بعد بھی فضائی حملے جاری رکھے، جس کے نتیجے میں مجموعی طور پر 22 فلسطینی نوجوان شہید ہوئے، جس کے جواب میں جہاد اسلامی نے اسرائیل کی جانب سے کم از کم 220 راکٹ فائر کیے تھے۔ راکٹ حملوں کے بعد اسرائیلی طیاروں نے غزہ پر تباہ کن بمباری کی۔